أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بیان صبر، صبر کے بیان میں. ترا گر صبوری شود دستیار، بدستاوری دولت پائیدار. صبوری بودکار پیغمبران، پیچند زیرو دی پرورا. صبوری کشاید در کام جان، کہ جز صابرین است مفتاحیا. صبوری برارد مراد دلت، کہ از عالم حل شود مشکلت. صبر کہتے ہیں خلاف مزاج بات پر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا. صبر کی اور ایک قسم بھی ہے، صبر علی الطاعہ، اور ایک ہے صبر عن المعصیہ. طاعت اور عبادت پر صبر کرنا، یعنی آدمی عبادت کرتا ہے تو نفس پر بار پڑتا ہے، اس کو وہ خوش دلی سے قبول کرے اور عبادت میں اپنے آپ کو لگائے. اور ایک ہے گناہ پر صبر کرنا، کہ گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے اور آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور ایک مشہور قسم صبر کی جو ہے وہ کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی وغیرہ آئی، اس کو برداشت کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر. بہرحال اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ترا گر صبوری شود دستیار، صبوری میں یا مصدر کی ہے. صبوری یعنی صبر کرنا. دستیار، دستیار شود یعنی حاصل ہو. دستیار کے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں. اور شود شدن ہونا سے مضارع کا صیغہ واحد غائب ہے. بدست آوردن حاصل ہونا، بدست آوری مضارع کا صیغہ واحد حاضر. دولت پائیدار، پائیدار یعنی باقی رہنے والی. دولت پائیدار باقی رہنے والی دولت، ہمیشہ کی دولت. شعر کا ترجمہ ہوا، اگر تجھے صبر حاصل ہو جائے گا تو تو ہمیشہ کی دولت حاصل کر لے گا. یعنی اگر آدمی کے اندر صبر کی صفت پیدا ہو گئی تو مصنف کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی دولت حاصل کرے گا. اس سے مراد اس نے جو صبر کیا اس پر اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. دوسرے یہ کہ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اسے ملے گی. یہ بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے کہ دین پر جمنے کی توفیق اسے مل جائے گی. صبوری بود کار پیغمبراں، نہ پیچند زیں روئے دی پروراں. بود بودن ہونا مصدر سے، مضارع کا صیغہ واحد غائب. پیغمبراں جمع ہے پیغمبر کی. پیغمبر یہ اسم فاعل سماعی ہے.
بردن لے جانا سے بر امر کا صیغہ ہوتا ہے. اس سے پہلے پیغام اس میں زیادہ کیا تو پیغامبر پیغام لے جانے والا، اس میں فاعل سمائی. اس کو مختصر کر دیا پیغمبر، اس کی جمع ہے پیغمبراں. کار پیغمبراں پیغمبروں کا کام. نہ پیچند زی روئے دی پروراں. زی از این کا مخفف ہے، اس سے رو کے معنی چہرہ. دی پروراں جمع ہے دی پرور کی. پروردن پالنا سے پرور امر کا صیغہ ہے. دی پرور اس میں فاعل سمائی ہوا. دی پرورا یعنی دیندار لوگ. رو نہ پیچند، نہ پیچند پیچیدن پھیرنا سے مضارع منفی کا صیغہ جمع غائب. رو نہ پیچند یعنی منہ نہیں موڑتے. شعر کا ترجمہ ہوا صبر کرنا پیغمبروں کا کام ہے، اس سے دیندار لوگ منہ نہیں موڑتے. ہم اگر پیغمبروں کے حالات دیکھیں گے تو اکثر پیغمبروں نے اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے واسطے ایسی تکلیفیں برداشت کی ہیں جن کا تصور امت نہیں کر سکتی. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ صبر کرنا جو ہے وہ پیغمبروں کا کام ہے. اس لیے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی منہ نہیں موڑتے صبر سے. کوئی خلاف مزاج واقعہ یا بات پیش آتی ہے تو اس کا شکوہ شکایت نہیں کرتے پھرتے، اس کو برداشت کرتے ہیں. صبوری کشایت در کام جاں. کشایت کشادن کھولنا سے مضارع کا صیغہ واحد غائب. کام کے معنی مقصد. در یعنی دروازہ. در کام جان یعنی جان کے مقصد کا دروازہ. جز صابری، صابری میں یا مصدر کی ہے. مفتاح کے معنی کنجی اور چابی. شعر کا ترجمہ ہوا صبر کرنا جان کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے. صبر جان کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے کیونکہ صبر کے سوا اس کی کوئی کنجی نہیں ہے. انہیں صبر سے آدمی اپنے مقصد کو حل کرتا ہے کہ اگر آدمی کسی خلاف مزاج بات پر جزا فضا کرنے لگے، شکوے شکایت کرنے لگے تو اس کی مصیبت میں کمی نہیں آتی اور اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. اور اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. صبوری برارت مراد دلت. برارت براوردن سے مضارع کا صیغہ واحد غائب. براوردن کے معنی پورا کرنا، نکالنا. مراد دلت، مراد مضاف دل مضاف الیہ اور دل مضاف اور تے مضاف الیہ. تیرے دل کی مراد کہ یہاں واو عطف کے معنی میں ہے. از عالمہ، عالم کی جمع. مشکلت تیرا مشکل، حل شبت حل ہو جاتا ہے. شبت شدن کا مضارع کا صیغہ واحد غائب. شعر کا ترجمہ ہوا صبر تیرے دل کی مراد پوری کرے گا اور عالموں سے تیرا مشکل حل ہوگا. یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو تم اپنے اس مسئلے کو علماء کے سامنے رکھو تو وہ تمہیں صبر کی تلقین کر کے صبر کی فضیلت بتائیں گے، جس سے تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے گی صبر کرنے سے، اور تمہیں اپنے اس تکلیف پر، اس کو برداشت کرنے پر ثواب ملے گا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے. ایک بات یہ ذیل میں ہم سمجھ لیں
کہ انسان پر جو تکلیف آتی ہے اگر وہ اس کو برداشت کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے اور اس تکلیف پر جزا فضا نہیں کرتا تو یہ تکلیف اس کے درجات کے بلند ہونے کا سبب بنتی ہے. یعنی اس کو ہم کوئی پکڑ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے، عذاب ہے، اس کو عذاب نہیں کہیں گے. عذاب کس کو کہتے ہیں کہ اگر انسان پر تکلیف آئی اور وہ اس تکلیف میں جزا فضا کرے اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دے اور شکوے شکایت کرے اور وہ آخرت کی طرف متوجہ نہ ہو اور فرائض کو چھوڑ دے تو وہ تکلیف پکڑ کا باعث بنتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کسی پر دنیا میں کسی چیز کی تکلیف کا آنا یہ محض پکڑ اور گرفت نہیں ہوتی بلکہ اس پر صبر کرنا یہ اصل ہوتا ہے. تو اس چیز کو خاص طور سے سمجھنا ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.